بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسس، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبدالغفار، اور آج کا ہمارا موضوع ہے 18ویں آئینی ترمیم۔ جی تو سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں آئینی ترمیم میں سب سے میجر ترمیم کون سی کی گئی تھی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اکثر اس کے اوپر بات بھی کرتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے ہمارے آئین میں، جس کا بڑا ہی جو ہے وہ وویلا ہم سنتے ہیں، اور دو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، اس کا جو ہے وہ بڑا ہمیشہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی، اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے کوئی ملک میں دودھ کی نہریں بہنے لگ گئیں، اور ہم نے کوئی معاشرہ ٹھیک کر دیا، ہم نے کوئی آئین کے اندر کوئی بڑی ایسی تبدیلی کر دی کہ غریب کو حقوق ملنے لگ گئے۔ پتہ نہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں۔ میں اب آپ کو ایک بات جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے بتاؤں گا کہ 18ویں ترمیم نے، یہ صرف ایک آئینی ترمیم ہے، اور یہ ایک آئینی ترمیم جو ہے یہ پورے کانسٹیٹیوشن کے اندر 194 ترامیم کی گئی ہیں ایک ترمیم میں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس نے 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور یہ کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا آصف زرداری اور نواز شریف کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ بنا دیا گیا، کیونکہ ہر کم و بیش ہر آرٹیکل کو چھیڑا گیا ہے، ہر آرٹیکل کو اپنی مرضی کے مطابق۔ اور اس میں جو سائنس ہے، جو سائیکی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دو جماعتوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ایک جو حکومتی جماعت ہوگی اور ایک اپوزیشن جماعت ہوگی، ہر جگہ ان کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سیکیور کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی چند چیزیں بتاؤں گا، یہ ڈیٹیل ہے، اس کے اوپر ہم ایک ماہ بھی پروگرام کریں، ایک ایک آرٹیکل کا جو انہوں نے کباڑہ کیا ہے، پہلے وہ کیا آرٹیکل تھا اور اس میں امینڈمنٹ کر کے انہوں نے کیا کیا ہے، تو اس کے اوپر تو ایک ماہ لگے گا۔ لیکن کیونکہ آج کل 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے 18ویں ترمیم کا آپ کو بتانا ضروری تھا۔ 18ویں ترمیم میں انہوں نے پہلی ترمیم جو ترامیم کی ہیں، اس میں جو چوتھے نمبر پہ ترمیم انہوں نے کی وہ ہے آرٹیکل 6 میں، ہائی ٹریزن کا جو آرٹیکل ہے، جو غداری کا جو آرٹیکل ہے، اس میں اب انہوں نے ایک چیز لے کر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص آئین کو سسپینڈ کرے گا، سبورٹ کرے گا، ابروگیٹ کرے گا، اس شخص کے خلاف جو بھی ایبروگیٹ کرے، اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہوگا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنا یا ایبروگیٹ کرنا، وہ جو ہے چیزیں لے کے آئے اس میں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، اس میں جو آرٹیکل 6 ہے، ساتھ آرٹیکل 6 میں ایک اور انہوں نے امینڈمنٹ کی۔ یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی بھی شخص آئین کو توڑے اور آئین کو توڑنے والوں کی مدد کرے تو اس کا احتساب بھی ہم کریں، کیونکہ یا نون لیگ بیٹھی ہوگی حکومت میں اور اپوزیشن میں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی، یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوگی اور نون لیگ ہوگی اپوزیشن میں۔ ان کو تو یہ لگا ہی نہیں تھا کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ جائے گی اور وہ ہمارا جینا حرام کر دے گی اور ہمارے لیے اس ملک میں سرزمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے وہ نہ ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کرے گی، نہ سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی، پارلیمنٹ خود ایک کمیشن بنائے گی، اور وہ کمیشن پارلیمنٹ میں رپورٹ جمع کروائے گا، اور وہ کمیشن پارلیمنٹ کی مرضی سے بنے گا۔ پارلیمنٹ سے مراد کیبنٹ کی مرضی ہے۔ جو انہوں نے کیا جب جو پرویز مشرف کا، جو جنرل پرویز مشرف کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ کیا، حالانکہ اس کے اوپر سوال تو یہ اٹھتا تھا کہ یہ 2010 میں آ رہی ہے یہ امینڈمنٹ، اور جو لگایا جا رہا ہے ایمرجنسی کا وہ 2007 کا ہے، تو وہ کیسے ہمارا آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ کسی بھی قانون کی جو ہے اس کا اطلاق وہ اس دن سے پہلے نہیں ہوگا، اس کے بعد ہوگا، تو کیسے یہ کر سکتے تھے؟ دوسرا، جو انہوں نے خود ایک پروسیس بنایا، انہوں نے خود ایک ترمیم کی، اور اس کے برعکس جا کے نواز شریف نے اپنی مرضی کا ایک کمیشن بنوایا افتخار چودھری سے مل کے، اور وہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا، جس کے بعد اب وہ جو عدالت بنائی گئی تھی وہ عدالت ہی غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئی۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ امینڈمنٹ لا کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کو بہت بڑا تیر مارا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے، یہ بھی یہ لے کے آئے کہ کہیں ہمیں کوئی ہمارے خلاف کوئی مقدمہ ہو یا ہمیں کوئی فیس کرنا پڑے تو ہمیں جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے۔
پھر یہ جو رائٹ ٹو اسپیچ ہے یا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19A، یہ بھی اپنے لیے، یہ بیسیکلی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آج ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، حامد میر جیسے لوگ 19A کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں، یا جو PMLN ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی وہ بات کرتی ہے کہ رائٹ انفارمیشن ہمارا حق ہے، بالکل حق ہے۔ لیکن اگر جو چیزیں پہلے آئی تھیں، جو پہلے آئین بنانے والے لوگ تھے، ان کی بھی کوئی اپنی ایک سوچ تھی، ان کی کوئی اپروچ تھی، اور وہ ان سے اچھا دماغ تھا جو اس وقت آئین بنا رہا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ان میں رد و بدل کی، انہوں نے آرٹیکل 62 63 میں رد و بدل کی، انہوں نے آرٹیکل جو 63A وہ لے کر ہے، اور وہ ہے ان کی پارٹیزم کا جو ہے، انہوں نے اپنے پارٹیزم کو مضبوط کیا۔ اور وہ پارٹیزم کو کیسے مضبوط کیا؟ یہ لے کر ہے کہ بھائی جو پریزیڈنٹ ہوگا، جو ہیڈ آف دی پارٹی ہوگا، وہ اس کی مرضی کے بغیر یہ نہ وزیر اعظم کو ووٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ بجٹ کے لیے ووٹنگ کر سکتے ہیں۔ جو ووٹ کرے گا پارٹی کی پالیسی کے خلاف یا پارٹی ہیڈ کی پالیسی کے خلاف تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، تو نواز شریف پارٹی ہیڈ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پارٹی ہیڈ کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل عہدہ بنا دیا کہ آصف زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں، اگر ان کے پاس کوئی اور عہدہ ہو نہ ہو، لیکن کم از کم اگر یہ پارٹی میں بیٹھے ہیں تو یہ اس کو جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھیں، اور یہ ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوں۔ خیر اس کے اوپر بھی آگے معاملہ چلا گیا۔ پھر انہوں نے ترمیم کی نیب کے حوالے سے، نیب کو کس نے، چیئرمین نیب کو کس نے لے کے آنا ہے۔ پھر جو بنایا گیا آرٹیکل 175A ہے، جو پروسیجر ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا، اس میں انہوں نے اپنے جو وفاقی وزیر قانون کو ڈلوایا۔ پھر انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹیوں کا جو معاملہ آیا، یہ ساری چیزیں، یہ امینڈمنٹس یہ اپنی مرضی کی لاتے رہے۔ پھر اگر الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو لانا ہے تو وہ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کی مرضی سے آئے گا۔ یہ بلیک میلنگ ہے کہ اگر لیڈر آف دی ہاؤس ہم سے یہ بات منوانا چاہتا ہے تو وہ ہماری باتیں مانے گا۔ پھر یہ لے کر آئے کہ اگر انہوں نے انٹرم سیٹ اپ بننا ہے تو وہ بھی دونوں کی مرضی سے بننا ہے۔ اگر وزیر اعظم آنا ہے تو وہ دونوں کی مرضی سے آئے گا، جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، جو الیکشن کروائے گا، تاکہ وہ دونوں کو فائدہ دے، وہ دونوں کی خاطر ہے۔ جیسے نجم سیٹھی آیا اور وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں پنجاب کے اندر۔ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس میں جن چیزوں کو سامنے لایا گیا، جو انہوں نے ترامیم کی، میں یہ سمجھتا ہوں بینگ دی اسٹوڈنٹ آف لا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم اب صوبوں کا، کہ صوبے لے تو سارا کچھ سکتے ہیں، جب وہ ان کو کچھ چاہیے ہوگا، جب ان کو بجٹ چاہیے ہوگا، جب ان کو فنڈز چاہیے ہوں گے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ جواب دہ نہیں ہے۔ یہ کس لیے کیا؟ یہ آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنے لیے کیا کہ پنجاب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پنجاب جو ہے وہ نون لیگ سے کوئی نہیں لے سکتا، اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں لے سکتا۔ آج آپ دیکھیں کہ مراد علی شاہ ہے، جب معاملہ حالات خراب ہوتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا، وفاق کچھ نہیں دے رہا، وفاق ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، اور دوسری طرف جب وفاق وفاق کے لیے یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے، وفاق کی جو ادارے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں وفاق کچھ نہیں دیتا، اور وفاق کو یہ جواب دہ بھی نہیں ہے، وفاق کے سامنے یہ اکڑ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے جو ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام تھا، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا، وہ کیونکہ وفاقی ایک سیٹ اپ تھا اور اس میں صوبوں کو لمیٹڈ اختیارات تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ اختیارات بڑھا کے اپنی بدماشی قائم کرنا چاہیے اور اپنا جو معاملات ہیں اس کو سیدھا کرنا چاہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس نے پورے کانسٹیٹیوشن کا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ ترمیم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کی۔ جی سر، یہ تو 18ویں ترمیم میں وہ میجر ترمیم ہوگی جو آپ نے بتائی ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا موجودہ حکومت 18ویں ترمیم ختم کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں تو ہر جو ذی شعور پاکستانی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم ہونا ضروری ہیں، کیونکہ اگر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے تو 18ویں ترمیم کوئی معاذ اللہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے کہ جیسی 18ویں ترمیم میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو جو ہے وہ ہماری اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ غصہ کرتی ہے اور وہ ایسے ٹریٹ کرتی ہے کہ جیسے کوئی غداری کی یا بغاوت کی بات ہو گئی ہے۔ اگر آئین پاکستان میں ترمیم ہو سکتی ہے تو 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے، اور یہ بالکل ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک دو دن پہلے شبلی فراز نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فروغ نسیم صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، شہزاد اکبر نے بھی کافی دفعہ بات کی ہے
کہ 18ویں ترمیم میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو 18ویں ترمیم ہے اس میں امینڈمنٹ لائی جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے یا وہ آئینی جو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی پینڈنگ جا رہا ہے اور حکومت اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے۔ جو وزارت قانون ہے وہاں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے کہ کون کون سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر سکتے ہیں، جو اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے منشور میں تھا، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ہر پاکستان سے محبت کرنے والی کی خواہش ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جیسے آج مراد علی شاہ جو کچھ نہیں کرتے وہ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور جو ہے وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، تو یہ بلیک میلنگ ان کی تب تک ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے کوئی کام کرنا ہے پارلیمنٹ میں تو جو انہوں نے ترمیم کی ہیں، جہاں جہاں اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے، یہاں تو اپوزیشن لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، تو کیا پھر اپوزیشن لیڈر تو وہ کہتا ہے میں اجلاس میں نہیں جاتا، اپوزیشن لیڈر بنا بیٹھا ہے کہتا ہے میں اجلاس میں نہیں جاتا، تو کیا پھر وزیر اعظم کوئی کام نہیں کر سکیں گے؟ پھر سارا جو ریاست کا نظام ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا، یا پھر ان کو اپوزیشن لیڈر کو بری کرنا پڑے گا یا جیلوں سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی اس میں قدغن نہیں ہے، اس کو ضرور تبدیل ہونا چاہیے اور جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔